بریک سے پہلے ہم نے گفتگو کی تمام ان لوگوں کی، مزدوروں کی جو کہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے دوست سے جو آڈینس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی ویب سائٹ ہے paycheck.pk اور یہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ نوکری پیشہ لوگوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ جناب اطہر جمیل صاحب، سر پلیز جوائن می آن اسٹیج۔ میرا سب سے پہلا سوال اطہر صاحب یہ ہے کہ کام کرنے نوکری پیشہ لوگوں کے رائٹس ہیں کیا، حقوق ہیں کیا؟ نوکری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی تو ایک پوری لسٹ ہے، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں لاء کے اندر کورڈ ہیں، جس میں آپ کی ویج کی جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں منیمم ویج ہے، جو کہ بائی دا وے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی 10,000 اناؤنس کر دی ہوئی ہے۔ تو جو رائٹس ہیں وہ ہر سیکشن میں، اگر آپ منیمم ویج کی بات کریں، پھر اس کے بعد امپلائمنٹ پروٹیکشن کی بات کریں، پھر اس کے بعد سوشل سیکیورٹی کی بات کریں، EOBI کی بات کریں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میٹرنٹی لیو کی بات کریں، ٹھیک ہے، پیٹرنٹی لیو ہے پاکستان لاء کے تحت، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور وہ لی جا سکتی ہیں اس وقت جب امپلائیز کو بھی یہ اپنے رائٹس کا پتہ ہو کہ یار یہ چیز ہمیں الاؤڈ ہے بائی لاء۔ اچھا، اگر کسی انفرادی شخص کو، انڈیویجول کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس کا ادارہ یا اس کا باس جو ہے وہ اس کو اس کے حقوق نہیں دے رہا، تو اس کے انفرادی انڈیویجول کی میں بات کر رہا ہوں جو یونین موجود نہیں ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اپنا حق مانگنے کا، یا کیا پروسیجر ہے اس کا؟ کوئی ہے لاء کے تحت کوئی پروسیجر؟ اگر آپ ایک ورکر کی اویئرنیس بہت ہے تو اس کے جو رائٹس کی وائلیشن ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اویئرنیس کا سارا مسئلہ اویئرنیس کا مسئلہ ہے سارا، اور میرا خیال ہے paycheck.pk یہ ہمارا اویئرنیس صرف کرتا ہے۔ ایک ایجنڈا ہے اس میں کہ پبلک کو یہ تمام لاء سمپلیفائڈ فارم میں پہنچا دیے جائیں۔ اس میں جو ایک اور چیز یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہونی چاہیے، اور اس فورم سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ان کو ضرور میسج جائے کہ آپ HR اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، آپ مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں، آپ سب کچھ پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو صرف یہ نہیں پڑھا رہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں۔ بالکل صحیح۔ اطہر صاحب، میرا ایک بڑا ضروری سوال یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھنا سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو کس طرح آسانی سے بندہ جو ہے وہ سمجھ سکے اور پھر اس پہ اپنا دستخط جو ہے وہ کر سکے؟ جن چیزوں کی ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ آپ کی منیمم ویج ہے، آپ کی لیوز ہیں، آپ کی سوشل سیکیورٹی ہے، آپ کی EOBI ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے کانٹریکٹ میں ہونی چاہیے۔ آپ کا پروبیشن پیریڈ ہے، وہ آپ کے فرسٹ کانٹریکٹ میں لکھا ہونا چاہیے کہ آپ 6 منتھ کے پروبیشن پہ جا رہے ہیں، آپ 3 منتھ کے پروبیشن پہ جا رہے ہیں، اینڈ آفٹر پروبیشن واٹ ول ہیپن، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ جب وہ پہلا آپ کو لیٹر ملتا ہے تو اس میں ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، لیکن اپون کنفرمیشن آپ کو جو ہے وہ لیٹر پورا نہیں دیا جاتا۔ وہ لیٹر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں یہ مینشن ہوا ہے کہ آپ کی پریویس ساری فیسلٹیز ریمین ایکٹیو، پلس آپ کنفرم امپلائی ہو گئے ہیں اور اب آپ کو یہ چیزیں اور بھی الاؤ ہو گئی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ کانٹریکٹ میں جو ہے وہ ساری دیکھنی بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے HR مینیجر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ آپ نے مجھے نہیں دیا، تو اس کا ایک بڑا نیگیٹو چیز بھی آ سکتی ہے۔ HR مینیجر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اوکے کانٹریکٹ مجھے دے دیں، لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، اور وہ آپ کو کل کال ہی نہ کرے دوبارہ اور کہے کہ جی ہم نے اس کو ریویو کیا ہے اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہائر یو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے لاس تو ڈیفینیٹلی کسی کو اٹھانا، یہ جو قربانی کی بات عبید صاحب بھی کر رہے تھے، یہ قربانی تو کسی کو دینی پڑے گی، لیکن اگر میکسیمم لوگوں کو اویئرنیس ہوگی تو اس کو ریپلیسمنٹ میں جو جائے گا وہ بھی یہی کویشچن کرے گا، تو پھر مینجمنٹ یہ سوچے گی بیٹھ کے، مجبور ہو جائے گی کہ ہم نے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال نہیں کرنا ہے۔ تو سوشل بیہیویئر جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن بیہیویئر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک نیا جو بندہ ہے جو آرگنائزیشن میں جا رہا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کیسے اپنے باس کو سافٹ انداز میں کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ مجھے میرا رائٹ یہاں پہ ملا نہیں ہے، بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دا جاب۔ paycheck.pk آپ کی ویب سائٹ ہے جس پہ کہ ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو گزارش کریں گے کہ ضرور چاہیے اپنے حقوق کے بارے میں جانیے۔ اطہر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے شو میں ہم نے گفتگو کی تمام ان لوگوں کے بارے میں جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں،
یاد رہے کہ مزدور اور ہر کام کرنے والا شخص ہر معاشرے اور معیشت کی بیک بون ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ آج ہم نے ان تمام کام کرنے والوں کی حقوق کی بات، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی بات۔ کرنا کیا؟ کرنا یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 11 اس کو آئین کی کتاب سے باہر نکال کر معاشرے میں سب کو بتانا ہے کہ یہ قانون موجود ہے، نہ غلامی کی اجازت ہے، نہ جبری مشقت کی، نہ بچوں کو مزدوری کرانے کی۔ یہ چیزیں ہمیں اپنانی۔ خوش آئین باتیں کیا ہیں؟ ویمنز لیبر رائٹ ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت 11 ممالک ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، پاکستان اس میں شامل ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں خواتین کو شعور دیا جاتا ہے، خواتین کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام کرنے کے حالات کو بہتر کر سکیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو خود ہی حل کرنا ہے۔ آپ ساری زندگی ایک نوکری میں گزار دیتے ہیں۔ میرا بھائی عبید جو 28 سال سے ایک کام کر رہا ہے، ضرورت ہے کہ عبید جیسے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور ضرورت ہے کہ جب 28 سال 30 سال 35 سال کی نوکری ختم ہو جائے، بندہ ریٹائر ہو جائے، تو اس کو اس کی حق کی پینشن بھی وقت پہ ملتی رہے۔ میرے ملک کے مزدور، میرے ملک کی ورک فورس میرے لیے نہایت ہی قابل عزت اور بہت بہت ضروری۔ آج آپ اور میں یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم شروعات اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں سے بات کیجئے اور پوچھئے کہ کیا ان کے جو حالات ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو آپ کو اور مجھ کو اس کو فوری طور پہ درست کرنا ہے۔ یہی آغاز سفر کا عہد ہے، یہی آغاز سفر کا مقصد ہے۔ اس سفر پہ ہر پاکستانی کو ساتھ چلنا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، شب بخیر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام کی جگہ پر آپ کی لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے باس سے بات چیت کیجیے اور اپنی تکلیف کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے بھی حل نہیں ہوتا تو پھر www.paycheck.pk پر جائیے اور اس ویب سائٹ پر موجود سیلری سروے کو اردو یا انگریزی میں بھریے۔ paycheck.pk آپ کی شکایت کو صوبے کے متعلقہ لیبر ڈپارٹمنٹ تک پہنچائے گی، جس کے بعد لیبر ڈپارٹمنٹ آپ کے کام کی جگہ کی جانچ پڑتال کرے گی۔ یاد رکھیے، اگر آپ گمنام شکایت درج کروائیں گے تو قانون کے تحت لیبر ڈپارٹمنٹ آپ کے کام کی جگہ کی جانچ پڑتال نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں اور قانون میں 2 ایسی نئی شقوں کو شامل کروانے کے لیے زور ڈالیں جن کے ذریعے ایک، ان ملازمین کو تحفظ مل سکے جو اپنے نام کے ساتھ اپنے ادارے میں کوئی شکایت درج کرواتے ہیں، یعنی انہیں اپنی ملازمتوں کا چھننے کا خطرہ نہ ہو، اور نمبر 2، قانون میں ایسی شق شامل کروائی جائے جس کے ذریعے لیبر انسپیکٹرز کے لیے یہ ممکن بن سکے کہ اگر کسی ادارے سے ایک خاطر خواہ تعداد میں گمنام شکایتیں بھی موصول ہو رہی ہوں تو وہ جا کر اس ادارے کا معائنہ کر سکے۔ اس خط کا ڈرافٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر جائیے www.aaj.tv/AES۔ سیکنڈ ٹائم وینٹیلیٹر پہ گئی ہے نا میری وائف، اس وقت ختم ہو چکا تھا سب کچھ۔ میرا یقین میرا یقین اڑ گیا ڈاکٹر سے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیوں کیا آپ نے ایسا ہمارے ساتھ؟ تو کہتے ہیں یار ہو جاتا ہے، غلطی ثابت ہو گئی کورٹ کی طرف سے بھی، 2 لفظ ہمدردی کے بول دینا کیا جاتا ہے کسی کا۔ میرے ہوتے ہوئے میرے ادارے میں کرپشن ہے، آئی ایم ریسپانسبل۔ جو آپ لیسنس ٹو کل کہہ رہے تھے وہ اس کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے دیا۔ ایک اچھا ڈاکٹر مجھے ملا کہ اس کا ہاتھ سلامت رکھا، اس کا پیر سلامت رکھا، چلنے لگا۔ کہتے ہیں نا کہ آسمان ٹکا ہوا ہے کچھ اچھے لوگوں پہ۔